آپ میں سے ریئلی جو چاہتا ہے کہ وہ یوٹیوب چینل پہ آئے اور اس پہ آ کے چھا جائے. برین سٹارمنگ ہے. آپ کے خیال میں اگر آپ یوٹیوب پہ آ جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ بھائی نے ایک ورڈ بڑا اچھا استعمال کیا وچ از دی کنٹریبیوشن. دوسرا سر آپ نے ایک اور ورڈ استعمال کیا سکسیس سٹوری. بہن نے بولا ہے کہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں آپ کی لائف کو ایز سکسیس سٹوری کے طور پہ, اور وہ آپ کا کوئی پرسنل وزڈم ہے جس سے سیکھنا چاہتے ہیں. پرسنل وزڈم جی, پرسنل وزڈم یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. اور جی اچھا, جو آپ کا پروفیشنل ایکسپوئر ہے, ایکسپیرینس, وہ آپ اس کے ذریعے پھیلا سکتے ہیں اور یہ دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں. بے شمار ایسے کویشچنز ہیں جن کو آنسر یہ کر سکتے ہیں جی اس کے ذریعے. مرجنگ کویشچنز کر لیں جی اس کو آپ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو پبلک کر دیتے ہیں تو آپ کو فیڈ بیک ملے گا اپنے کام کو امپروو کرنے کا, اپنے کانٹینٹ کو, اپنے چیزوں کو امپروو کرنے کا. اور جی پرابلمس کے سلوشنز ہیں, آپ سلوشن پرووائڈر بن سکتے ہیں. اور جی آپ ایک موٹیویشن دے سکتے ہیں. اس کے ذریعے سوسائٹی میں ہوپ اور موٹیویشن بہت بڑا پروڈکٹ ہے جی. You kindly keep in your mind that اگر آپ میں ہوپ اور موٹیویشن ہے, آپ فارغ نہیں بیٹھ سکتے. یہ میں دعوے کے ساتھ آپ کو بات کہہ رہا ہوں, اور اس کا تعلق موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ایک میں بڑی واضح بات بتا دوں, کچھ لوگوں میں ہوپ اور موٹیویشن ہوتی ہے, ان کی پرسنالٹی میں ہوتی ہے, وہ اتنے مثبت ہوتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں میں پیدائشی ڈپریشن ہوتا ہے, وہ ہر وقت اداس, ان کو لگتا ہے ایک جدائی کا غم ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہ دیکھو پتہ گر گیا ہے, ٹالی سے جدا ہو گیا ہے, اب یہ کب ملیں گے, ہوا اڑا کے لے جائے گی, صدیوں پالا تھا اب کوئی تعلق نہیں رہا, ہائے. یہ جو ہے نا ایک پرسنالٹی ہے. ایک پرسنالٹی ہے کہ یار اچھا ہوا ہے, جان چھوٹی اتر گیا ہے, نیا آ جائے گا. جو ایک پازیٹیو اسپیکٹ نکال لینا نا, یہ ہوپ ہے جی. کئیوں میں ہوپ موٹیویشن ہوتی ہے جی, وہ اس کے ذریعے ہوپ اور موٹیویشن دے سکتے. اور ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ انتخاب کر سکیں جی. ہم ان کو اویئرڈ کر سکتے ہیں, ہم ان کو رائٹ, ان کی چوائس میں ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کے انتخاب میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ از ویری امپورٹنٹ ورڈ جی. آپ ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ فل ہیں جی. میں اس کو اس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے, آپ اپنی فیلڈ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اسپریڈ کر سکتے ہیں, اور اس کی ایک شناخت بنا سکتے ہیں. پروفیشنل اویئرنیس ہے جی, کسی فیلڈ کے بارے میں نالج, آپ اسپیسیفک نئی فیلڈ کے بارے میں آپ نالج. مثلا مجھے بھی ڈاکٹر صاحبہ کہ ملنے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ انکلوژن اور ڈائیورسٹی کس طرح سے ہے, یعنی مجھے اس کی ایگزیکٹ نہیں پتا تھا. انہوں نے مجھے سمجھایا, یہ بڑی اچھی ٹیچر بھی ہیں, بڑی قابل احترام ہماری بہن بھی, تو مجھے سمجھ آ گئی اچھا جی انج ہوتا ہے. اب میں اس ٹرم کو بھی بڑا بامانی طریقے سے استعمال کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. پہلے میں اس سے واقف تھا لیکن ٹرم سے اس طرح سے واقف نہیں. ساری زندگی کے تجربے میں ہر طرح کے لوگ, ہر طرح کے مزاج, میں نے کبھی بائسز نہیں بلٹ اس پہ کیے. ہر مزاج, ہر بیک گراؤنڈ کا بندہ, اس لیے مجھے ہر جگہ بلایا بھی جاتا ہے. آپ ہاں جی, آپ کی موجودگی, آپ کی پہنچ, پریزنس, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیمز پہ موجود ہیں. اور یہ کتنا کمال کا میڈیم ہے کہ آپ میں سے کوئی کچھ بھی ہے اس پہ جا سکتا ہے. یہ متھ اپنا ہم آج کلیئر کر لیں کہ جی اس پہ میں نہیں جا سکتا, میں سوشل میڈیا پہ مجھے کیوں ہونا چاہیے. یہ اصل تو میری ساری ڈسکشن یہی ہے نا جی, آپ کا پروفیشنل او جی نہیں جی انکم کا سورس ہے, یہ بھی لکھ لیجئے گا جی. کوئی اس میں ہمیں بالکل نہیں شرمانا چاہیے یہ باتیں لکھتے ہوئے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے کہ ہمیں پیسے پہ بات کرتے ہوئے بالکل نہیں شرمانا. آپ کی زندگی میں ایک فائنینشیل اویئرنیس ہونا یہ بڑا ضروری ہے جی. اور جی اٹس دی پاور آف میڈیم, یہ آج کا میڈیم یہی ہے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ ہاں جی دیکھیں جی, آپ کو رات کے 2:30 پہ امریکہ میں کوئی سن رہا ہے آپ کا لیکچر, آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کے لیکچر سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. کیا خیال ہے جی؟ مثلا میری پرسوں وہ جو گھر کے لان کی ویڈیو ہے وہ آئی ہے جی, اس میں بڑی محنت, ہم نے 8 ماہ سے اس کی تصویریں اکٹھے کرتے 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 5 منٹ کی وہ ایک ویڈیو آئی ہے جی. اس کو 1.5 لاکھ بندے نے سن لیا ایک دن گزرنے کے بعد. تو مجھے دنیا بھر سے پتہ لگا جی, فیڈ بیک آنا شروع ہوگی نیچے کمنٹس کی شکل میں, میسج کی شکل میں, رابطے کی شکل میں, کہ سر یہ ہمیں ایک نیا انداز پتہ لگا. گھر کا لان یہ بھی ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی سائنس ہے, اس میں بھی کوئی سمجھ ہے کہ گھر میں سبزیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ ایک پورے گلوبل ولیج کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آپ اس تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں. ان ٹائم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے جی اس میں. اور جی کوئی اچھا, اب میں آپ سب کے ساتھ یہ بات چیت کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ بات چیت اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے یہ شروع کیا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے. ہم میں سے بہت سے لوگ, آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں بات کر رہا ہوں 12 سال پہلے کی. میں نے یہ جرنی سٹارٹ کیا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ آنے کا 12 سال پہلے. اور جب میں 12 سال پہلے آ رہا ہوں تو میرے پاس سوال یہ تھا کہ اس کو کون کرے گا. میں تو نہیں جانتا, میں لیکچر ہی دے سکتا ہوں جی.
میں آپ کو اپنی کل صلاحیت بتا دیتا ہوں, مجھے سمجھانا آتا ہے, مجھے پڑھانا آتا ہے. ہاں اس کو میں نے پالش کر لیا, مثلا مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ اس کو اگر ہم نے پروفیشنلی مارکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی پرسنالٹی, آپ کی کمیونیکیشن سکل, آپ کا ایک کنوکشن ورڈ ہوتا ہے, آپ کا کانفیڈنس, آپ کا ایک ایکسٹمپور, آپ کا نالج, آپ کا کانٹینٹ, یہ کس طرح کا ہونا چاہیے مجھے پتہ لگ چکا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تب بھی میں یہ جانتا تھا کہ سوشل میڈیا کو میں ٹیکنیکلی نہیں جانتا, مثلا مجھے نہیں پتا یہ کیسے چلتا ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ مجھے ایک بات اس دن سمجھ آ گئی شروع میں ہی, جو کہ میں نے کتابوں میں پڑھی تھی اور پریکٹیکلی اس پہ عمل کر لیا. وہ کیا تھا, زندگی کا ہر وہ شعبہ جس میں آپ خود اچھے نہیں ہیں نا, اس کو آؤٹ سورس کر لیں. اٹس کالڈ دی ہائرنگ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے کام خود ہی کرنا چاہتے ہیں. اب بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 96 میں میں ایف ایس سی پڑھا تھا. میں کوٹ تو نہیں کرتا ہوں ٹیچرز کے نام, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, لیکن وہ ٹیچرز کو نا پڑھا کے نا فزکس یا میتھ یا کیمسٹری, فیسیں بھی خود ہی اکٹھی کرنی ہوتی تھی. تو لہٰذا شروع کے 10 دن وہ رجسٹر لے کے تو وہ فزکس کے ساتھ ساتھ منشی گیری بھی کر رہے ہوتے تھے. اچھا میں نے نوٹ کیا کہ اس سارے کام سے ان کی رسپیکٹ کوئی نہیں ہے. اب میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مجھے زندگی میں 24 سال پڑھانے میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے بڑی شرم آتی ہے نا, وہ ہے پیسے پکڑنا. کیوں؟ ٹیچر کی جو گریس ہے نا وہ پیسوں سے, چیزوں سے بہت اوپر ہے. بڑی جلدی میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اس کام میں سب سے بڑی کمائی جو ہے نا وہ رسپیکٹ ہے. سر وہ اتنی بڑی کمائی ہے, یقین کریں کہ وہ بڑے بڑے پیسے والوں کو بھی نہیں ملتی, بڑے بڑے پیسے والوں کو نہیں ملتی. بڑی جگہ پہ میں نے آزما کے دیکھا ہے کہ جو رسپیکٹ آپ کو کسی, مثال لیجئے گا, ایک ادارہ ہے ایل ڈی اے اس کو کہتے ہیں, آپ ایل ڈی اے میں فزیکلی گئے ہیں اینڈ یو آر اے ٹیچر, کئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں, یار یہ ہمارا استاد ہے, اس سے ہم پڑھے ہوئے ہیں. ڈی جی کے بھی آنے پہ تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا, جسے ڈی جی ایل ڈی اے کہتے ہیں, وہ ڈر سے کھڑے ہوتے ہیں. وہ رسپیکٹ نہیں ہے, وہ فیئر ہے. وہ یہ ڈر ہے, یہ خدشہ ہے کہ اگر میں پراپر پروٹوکول یا رسپیکٹ نہیں دوں گا تو کیا ہوگا, مجھے کو ہارم مل سکتا ہے, مجھے کو نقصان ہو سکتا ہے. وہ جو ارن کرنا ہے وہ صرف ٹیچر کے نصیب میں ہے کہ وہ حوالہ دے کے کہتا ہے سر میں نے آپ سے یہ پڑھا ہوا ہے, میں نے آپ سے یہ سیکھا ہوا ہے, میری زندگی میں آپ کا رول ہے, میری سکسیس سٹوری میں آپ کا رول ہے. یہ ٹیچر کے پاس پاور ہے. تو میں پیچھے جا کے پھر مڑ کے دیکھوں, 2 سبق ابھی تک میں نے آپ کو بتا دیے. ایک کیا, مجھے پتہ لگ گیا کہ اس میں جب بھی آپ اپنی کمرشل فیل کو سامنے رکھیں گے نا, اسٹوڈنٹ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. کمرشل ہم سب ہیں, کمرشل فیل بڑی بری چیز ہے. آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے جی؟ کمرشل پروڈکٹ سا فیل ہونا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تیزی کے ساتھ ہوا ہے جب سے پرائیویٹ اکیڈمیز ادارے آئے ہیں. انہوں نے یقین کریں انتہا کا ڈیمیج کیا ہے اس ایجوکیشن سیکٹر اور ٹیچر کے امیج کو. ٹیچر کو بھی اندازہ نہیں ہوا, وہ صبح کہیں پڑھا رہا ہے, شام کو وزٹنگ پڑھا رہا ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ بھی ایک کارخانے کا ملازم بن چکا ہے. معافی کے ساتھ, میرے قبیلہ ہے لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں. دوسری بات, 2010 میں مجھے پتہ لگ گیا کہ یوٹیوب میں نہیں چلا سکتا, فیس بک میں نہیں چلا سکتا, یہ ڈیزائن اچھا سا تھمب نیل میں نہیں کر سکتا, یہ ایڈیٹنگ میں نہیں کر سکتا, یہ کیمرہ آپریٹ کرنا میرا کام تو نہیں ہے. میں کیمرہ بھی ساتھ لے کے بیٹھ جاؤں کہیں پر جا کے لیکچر دوں بعد میں. مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ ہمیں وہ کام جو ہمیں نہیں آتا اس کے لیے وہ ایکسپرٹ اپنے ساتھ جوڑنا چاہیے جو یہ اچھا کام کر سکتا. سادہ زبان میں کہوں تو پہیہ دریافت ہو چکا ہے, آپ نے استعمال کرنا ہے, دوبارہ سے دریافت نہیں کرنا. آپ کو یہ میں بات بڑے وثوق سے کہنے لگا ہوں, اس کے گواہ موجود ہیں کہ جب میں نے 25,000 روپے پہ پہلا زندگی کا ویڈیو بنانے والا بچہ رکھا تو میری بیگم نے کہا تمہارے پاس 25,000 روپے نہیں ہیں, تم کیسے دو گے؟ 25,000 روپیہ بھی نہیں ہے نا. تو میں نے کہا مجھے یہ پتہ ہے کہ نہیں ہے, یہ پتہ ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر اس بندے کو میرے دروازے اور میری ضرورت کو اس کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ دے گا, لازمی دے گا, اس کا ذریعہ بن جائے گا. یقین کیجئے گا یہ اتنا ایک اعلیٰ زندگی کا پرنسپل رہا, اس سے ٹیم بلڈنگ آ گئی. مجھے پتہ لگا اپنے علاوہ مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. لوگ ہمیں پسند نہیں ہوتے پھر بھی چلنا پڑتا ہے. اور یہ لیڈرشپ کوالٹی اگر ٹیچر کے پاس ہے انسٹیٹیوشن بنا دے گا, ڈاکٹر کے پاس ہے ہاسپٹل بنا دے گا, وکیل کے پاس ہے پورا چیمبر کھڑا کر دے گا. لیڈرشپ کوالٹی, لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے, سارے کام میں نے خود ہی نہیں کرنے, بلکہ کیا کرنا ہے, میں نے اپنے ساتھ ایک ایک 2 کر کے لوگ جوڑنے ہیں.
میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, آپ لیکچرار ہیں, اپنا ایک اسسٹنٹ زندگی میں ایڈ کریں. اسائنمنٹ ہے آپ سب کی, آپ کا ایک اسسٹنٹ ہونا چاہیے. اسسٹنٹ کا مطلب ہے کہ اب آپ ایک درجہ اوپر چلے گئے ہیں اور آپ کا کوئی نہ کوئی مینیجر ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے آپ کے کتنے کام آسان ہو جائیں گے, اور آپ کی گریس کتنی بڑھ جائے گی, اور آپ کے پروٹوکول میں کتنا اضافہ ہوگا, آپ کی رسپیکٹ میں کتنا اضافہ ہوگا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سارا کچھ ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم سارا کچھ خود کرتے ہیں, اور جب سارا کچھ خود کرتے ہیں تو ہم ایک ٹپیکل ایک مزدور بن جاتے ہیں. ایک میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے, ایک آپشنز دے رہا ہوں, آپشنز کی لسٹ ہے, یہاں تو اپنے سبجیکٹ کا ہی یوٹیوب چینل بنا لیجیے پلیز. اسائنمنٹ ہے, سارے کام کرنے والے ہیں. ادروائز 6 مہینے بعد پتہ لگا ادھر کی ادھر یہ لیکچر سنے جناب, سموسے کھائے, پکوڑے کھائے, آج چائے میں نے مکس کروائی, لاسٹ ٹائم غلطی ہو گئی تھی, میں کہ دہی بھلے کھائے اور چلے گئے. آج جب جانے لگے تو آپ نے سوچنا ہے کہ یار میرے پاس آج نئی باتیں کیا تھیں جو میں نے سیکھی ہیں یہاں سے. اتنے تو بندے کو کم از کم دل گردہ ہونا چاہیے کہ بندہ کہیں پر بیٹھے اوکے یار آج یہ 4 باتیں میرے لیے نہیں ہیں. یہ ساری ریزنز جو ہماری بہن سمیہ نے لکھی ہیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے ایک ریزن بھی کافی ہے لیکن سالڈ ہونی چاہیے. ایک ریزنز بھی کافی, ایک ریزن آپ کو بتاؤں میرے یوٹیوب پہ آنے کی وجہ کیا تھی, صرف ایک ہی وجہ تھی, نہیں انہی میں سے کوئی وجہ تھی. وہ وجہ یہ تھی, میرے اسٹوڈنٹس کہا کرتے تھے کہ سر فزکس, میتھ, کیمسٹری جو بھی میں پڑھاتا تھا, میں تو پڑھاتا تھا نا جی, فزکس میتھ کا ٹیچر تھا, وہ کہتے تھے سر آپ جو کلاس کے علاوہ ہمیں تھوڑا بہت پڑھاتے ہیں نا, ہمیں وہ نہیں بھولتا. کمال ہے سر, کمال ہے. ساری مدرس مل کے ایک دن آ گئی, انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بچے ادب کرنے لگ پڑے ہیں, ماں کا ادب ہی نہیں کرتے تھے, آپ نے ایسا کیا کیا جی. میں نے کہا جی میں نے تو صرف وہ پڑھایا ہے اور ساتھ انہیں ایک دن لیکچر دیا کہ یار ماں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے, جن کی نہیں اسے جا کے پوچھو. ٹھیک ہے جی, ایک دن میں نے انہیں لیکچر دیا, میں کہا یار آپ مہربانی کرو اور خود اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاؤ یار. وہ اگلے دن کلاس میں سب نے کہا سر ہمیں تو بڑی خوشی ملی, ہم نے اپنا ٹفن شیئر کیا, ہم نے اپنے کھانے شیئر کیے ہیں, ہم نے اپنا پکا ہوا شیئر کیا ہے, ہم نے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ ان کا خوشی کا لیول. آپ یقین کیجئے گا, آپ شیئرنگ کرتے ہیں اور یہ جھاکا کھولتے ہیں نا, آپ کا کانفیڈنس لیول اور آپ کے دل کی قدورتیں کتنی دور ہو جاتی ہیں. ہم گھٹے ہوتے ہیں کہ میں بڑا پڑھیا لکھے ہیں, تو میں جناب جب پلیٹ چکی تو میں آپ پہ کھادا, تو میں پانی پی لیا, تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا. سر پہلے تو فل آپ ایزی ہو کے, فلیکسیبل ہو کے, اپنے آپ کو اندر سے صاف کر کے آگے بڑھیں. اور یہ اسائنمنٹس ابھی تک کیا بتائی ہیں, ایک اسسٹنٹ جنریٹ کریں جی. آئیڈیل کون ہے, آپ کا اپنا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے, ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو آپ کی رسپیکٹ کرتا, ود کنڈیشن. یاد رکھیے گا رسپیکٹ لو کے بغیر نہیں ہو سکتی. لو فلم والا نہیں ہونا چاہیے, اصلی لو ہونا چاہیے, خالص. وہ جو فلم والا لو ہے نا, وہ لو نہیں ہے. لو ایسا لو جو رسپیکٹ میں مجبور کرے, جس میں اس کے دل میں آئے کہ یار یہ قابل. آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, بڑے لوگ نا اپنے قریب نہیں ہونے دیتے لوگوں کو. میں نے بیوروکریٹس میں بالخصوص دیکھا. کیوں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار قریب ہونے دیا نا, اس کو پتہ لگ جانا کہ میں کتنا متکبر انسان ہوں, اس کو پتہ لگ جانا یار میں اندر سے ٹھیک نہیں ہوں, اس کو پتہ لگ جانا کہ میں کنجوس بڑا ہوں, اس کو پتہ لگ جانا کہ میری عادتیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ میں اگر واقعی کانفیڈنس ہے نا, آپ اپنے کئی لوگوں کو قریب کرتے ہیں, کہتے ہیں یار میں شیئر کرتا ہوں, اپنے نالج کو شیئر کرتا ہوں, اپنے وزڈم کو شیئر کرتا ہوں, اپنی کچھ لائف کی چیزیں شیئر کرتا ہوں. یار یہ دیکھو میں یہ ہوں, کیا کروں, تم سمجھ بیٹھے ہو سارا کچھ ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, چیزیں کچھ ٹھیک نہیں بھی ہیں, یہ لائف ہے میری. ایک اسسٹنٹ رکھنا ہے. نمبر 2 میں نے کیا بولا جی, میں آپ کو بڑے باوسوق ذرائع سے بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے ابھی بھی نیت نہیں نہ کی تو اس کے ریسورسز اور اس کے سورسز نہیں پیدا ہونے. شروع کریں اس کو. میں آپ کو ایک پھر بتا رہا ہوں, ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی کے بغیر کام شروع کریں گے. سب سے پہلا سبق اس کام کو کرنے کا یہ کہ غلطی کے ساتھ کریں پلیز. میں نے اپنی پہلی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی, پتہ ہے آپ کو, کیونکہ اس میں 10 غلطیاں ہیں, آپ کے لیے نہیں کی. میں چاہتا تھا وہ سارا وہ کام جو بچوں والا ہے, نالائکی والا, جس میں اٹائر بھی ٹھیک نہیں ہے, جس میں شرٹ بھی لوز ہے, جس میں شوز نہیں ٹھیک پہنے ہوئے, جس میں کمیونیکیشن کا فالٹ ہے, جس میں اردو ٹھیک نہیں بولی, میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا. نہیں, فرسٹ ڈے سے آج تک کا سارا کام پڑا ہوا ہے. کیوں پڑا ہوا ہے؟ تاکہ کوئی بھی نیا شروع کرنے والا دیکھے تو وہ کہ ایسے شروع ہوتا ہے, غلطیوں سے ہی ہوتا ہے. اچھا اب آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں, ہر وہ کام آپ کر لیتے ہیں جو آپ کی پریورٹی میں ہوتا ہے. مطلب میں تو نہیں, میرا ٹائم آپ تو نہیں لے سکتے, یہ 24 گھنٹے ہی ہیں. مطلب اس میں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں صبح سے اٹھاؤں
اور صبح سے اٹھ کے میں نے 92 سے ٹی وی کیا ہے, میں نے سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ ایک ریکارڈنگ کی ہے, اس میں کوئی 18 سوال خود سے پہلے لکھے ہیں, پھر پوچھے ہیں, پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ سیشن جج ننکانہ مجھے ملنے آ گیا, 15-20 منٹ اس کے ساتھ میں نے لگائے ہیں, اس کے بعد ایک گروپ آیا ہوا تھا ان کو ایک لیکچر دیا ہے, پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ گروپ آ گیا ان کے ساتھ بات چیت کروں, ابھی امجد ثاقب صاحب کو ریسیو کروں گا, آپ کے ساتھ کچھ سنوں گا, پھر وہی سموسے وہی دہی بھلے, اور اس کے بعد گھر. ایک ہی دن ہے نا سر, ایک ہی دن ہے. ہاں اس میں ایک ڈاکومنٹری پہ بھی کام کیا ہے کیونکہ کشمیر کی ادھوری پڑی تھی, کیرن گاؤں کا ڈیٹا پڑا ہوا تھا, اس میں نے لکھوایا صبح بیٹھ کے. ایک ہی دن ہے, اس ایک دن میں ہی موبائل پہ اپلائی کرنے ہیں, اس ایک دن میں ہی سارے کام کرنے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کلیئرٹی کتنی کرنا کیا ہے. میں آپ کو بڑے اگین ٹائم مینجمنٹ کا ایک راز بتا رہا ہوں. اگر گولز کلیئر ہیں, پریورٹیز کلیئر ہیں تو کام ہو جاتا ہے. پرابلم ہم کنفیوز ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں امپورٹنٹ کیا ہے. اور یہ کچھ عرصے کے بعد پلیز یہ ہوتا ہے نا ایسے کبھی کبھی جھاڑنا بھی چاہیے. بڑی چیزیں ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میری ریکویسٹ سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ بڑی چیزوں کو, بڑے کاموں کو اور بڑی ایکٹیویٹیز کو کچھ عرصے کے بعد جھاڑنا چاہیے. یار یہ میرا ویسٹیج آف ٹائم ہے, اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا, اور میں عادتاً گوسپ ہی ہے. وقت ضائع کرنے کے لیے تو یقین کریں ویڈیو گیم ہی کافی ہے, وہ تو ٹک ٹاک ہی کافی ہے. آج کل تو دیکھیں وقت ضائع کرنے کے لیے میڈیمز تیار ہیں. آپ یوٹیوب کھولتے ہیں, نیچے ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہیں, آپ دیکھتے 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 کتنا وقت آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. ہم کیوں نہ ذرا پریورٹیز کلیئر کریں کہ یار یہ کرنے والا کام تو یہی ہے. ایک بات آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں, دیکھیں سب نے مرنا ہے, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اگر آپ کے جانے کے بعد آپ کا یوٹیوب چینل لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے تو صدقہ جاریہ شروع ہو گیا. کیا اللہ پوچھے گا نہیں یہ میڈیم موجود تھا اور آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ وہ میڈیم جس پہ آپ اپنا سبجیکٹ ڈالتے, یہ سارے پوائنٹس جو میں نے لکھ دی ہیں, لکھوا دی ہیں, ہماری بہن نے لکھ دی ہیں, ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ چاہیے تھا صرف. تو میرے تو وہ لیکچر کے بعد کا جو آخری پارٹ تھا اس کے لیے مجھے یوٹیوب چینل بنانا پڑ گیا. کوئی ریسورس نہیں تھے, کوئی کیمرے نہیں تھے, کوئی چیزیں نہیں تھی, کوئی سامان نہیں تھا, کوئی ادارہ نہیں تھا. مجھے نہیں پتا تھا وہ آخری 10 منٹ کا کل کو فیوچر میں فاؤنڈیشن بن جائے گا, وہ آخری 10 منٹ کا ایک پراپر ادارہ بن جائے گا آرگنائز, جس میں سے 7 آرٹیکلز میں اخباروں میں لکھوں گا, ہفتے کی کتنی ویڈیوز آئیں گی, پر ڈے 6 انٹرویوز ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو رہے ہوں گے, کتنے یوٹیوب چینلز لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, اتنی ماشاءاللہ بڑی ٹیم ہوگی اور اتنے امپیکٹس کریٹ ہو رہے ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے, وہ تو صرف آخر میں اخلاص یہ تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا پڑھانا. پوائنٹ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ, وہ کام, وہ نالج, وہ چیزیں جس میں کوئی معاوضے کی بھی پرواہ نہیں, نہ کلک آپ کا وہ ہونا ہے. آپ کو پرواہ کوئی نہیں, اللہ نے وہ کلک کروا دینا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو فوری طور پہ پہلی تک دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں. سر دس از اے فالٹ آف جاب, معافی کے ساتھ. اس میں ویژن ہی 1 منتھ کا, اینول انکریمنٹ کا, ریٹائرمنٹ تک کا جاتا ہے. آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کا لیکچر کہاں سنا جا رہا ہے, کون سن رہا ہے, کیا فائدہ اٹھا رہا ہے, کس طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور آپ کے دل میں, میں آپ کو اگر کہنا چاہوں, میں جو اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں, صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جسے نیت کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں اور دی پاور آف انٹینشن. جتنی خالص ہے, اس میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے نا سر, یہ ساری اچھی نیتیں ہیں, کسی بھی جگہ ڈسٹرکشن نہیں لکھا ہوا. اس میں سے کوئی بھی آپ کی نیت ہے اور وہ نیت بالکل کلیئر ہے کہ یار میں یہ کام اس لیے کرنے لگا ہوں کہ اس سے میری پروفیشنل اویئرنیس بڑھے گی, اس سے میرے پروفیشن کا لوگوں کو پتہ لگے گا, اس سے بڑی دنیا اس کام کی طرف آئے گی اور کہے گی یہ پائنیئر تھا, اس کام کے ذریعے میں کنٹریبیوٹ کروں گا, اس کام کے ذریعے کچھ سکسیس سٹوریز آ جائیں گی, اس کام کے ذریعے میرا ایکسپوجر دوسروں کے کام آئے گا, اس کام کے ذریعے کوئی فیڈ بیک مجھے ملے گی, میں امپروو کروں گا. سر آپ کی کوئی ایک بھی اس میں سے نیت ہے اور وہ کلیئر نیت ہے, یہ کام ہو جانا ہے. سو کرنے کا کام کیا, اسسٹنٹ رکھنا ہے. نمبر 2 کیا, یوٹیوب چینل بنانا. 92 چینل ہے, ڈیجیٹل چینل ہے, ڈیجیٹل لکھا ہوا جی, وہ ڈیجیٹل ہے, یعنی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کر. اس صبح جو انہوں نے ریکارڈنگ لائیو کرنا تھا میرے ساتھ گڈ مارننگ, وہ ایک موبائل کے ذریعے کر رہے تھے. سم ٹائم DSNG آ جاتی ہے موبائل پہ بھی, موبائل کا رزلٹ بھی اتنا شاندار ہے, اس کی ڈیوائس اس کے ساتھ جڑے, ایک مائک اس کے ساتھ, چیزیں جو جڑی ہیں وہ بھی اتنی افیکٹو ہیں. آپ کرنے والے بنے جی, اور نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو دنیا کا بیسٹ اسٹوڈیو مل جائے, پھر بھی نہیں ہونا. 3rd, ابھی تک میں نے کتنے پوائنٹس بولے ہیں جی, کرنے والے کام کتنے بولے ہیں جلدی جلدی بتائیں. اسسٹنٹ رکھنا ہے, یوٹیوب چینل بنانا ہے, اور بھی کرنے والے بھی کچھ کام بتائیں. اور جی نیت پکی کر لیں, کوئی ایک نیت پکڑ لیں جی اس میں سے.
اچھا اس میں اگر آپ کو یہ خدشہ ہے, میں پہلے واضح کر دوں کہ میں اگر اپنا وزڈم یا کچھ بھی شیئر کروں گا تو میرا تو اس سے بریڈ اینڈ بٹر جڑا ہوا ہے, بالخصوص جو ٹپیکل سبجیکٹ ہے فزکس کیمسٹری میتھس. سر نوید مجید صاحب میرے استاد ہیں فزکس کے, تو وہ کہنے لگے یار میں اگر فزکس کا سارا کنٹینٹ ڈال دوں تو کیا ہوگا. میں کہا سر کچھ نہیں ہوگا, اللہ نے جو کام رزق آپ کو وہاں سے دینا ہے وہاں سے دے گا, جو یہاں سے ملنا ہے وہ یہاں سے ملے گا. یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اگر ہم اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کر دیں گے تو ہمیں پیڈ نہیں بلایا جائے گا. میں تو پیڈ ٹرینر ہوں نا, صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اگلی اسائنمنٹ لکھ لیجئے گا جی, سمجھ لیجئے گا یا لکھ لیجئے گا, اگر آپ اپنے سبجیکٹ پہ کام نہیں کرنا چاہتے تو اپنا فیوریٹ ایریا ڈھونڈ لیں جس پہ کام کرنا. اٹس کال دی بیٹل فیلڈ. ایک بلاگ تھا میں نے کبھی پڑھا, مجھے بڑا فائدہ ہوا اس سے, اور میں نے پھر کبھی لیکچر بھی دیا اس پہ. ٹیڈ ٹاک میری پڑھی ہوگی, یوٹیوب پہ کہیں پڑھی ہوگی. ٹیڈ ٹاکس میں نے کوئی 3-4 زندگی میں دی ہیں, اس میں سے ایک ٹیڈ ٹاک, وہ لیکچر تھا KPI 40s. زبردست موضوع ہے نا, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ایٹ دی ایج آف 40. کیسا موضوع ہے سر کہ 40 کی عمر تک کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز یہ ہونے چاہیے تھے جو پورے کر لیے. تو اس میں سے گورے نے اتنا کام کیا ہوا تھا, ایک پوائنٹ بڑا شاندار تھا, اور وہ تھا ایٹ دی ایج آف 40 آپ لوگوں کو لازمی اپنی بیٹل فیلڈ ڈیفائن کر لینی چاہیے. اصل میں کس فیلڈ میں ہوں, اصل میں میری پہچان کیا ہے. آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ اصل میں کس چیز پہ اوپینین دے سکتا ہوں. اصل میں مثلا مجھے سلیم صافی صاحب بھی اگر جیو پہ کہتے ہیں شاہ صاحب پروگرام کرنا ہے, تو وہ پولیٹیکل حالات پہ نہیں کروا رہے ہوتے میرے سے, وہ میری فیلڈ میں. آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فرض کریں ایک ٹاپ ٹی وی پروگرام ڈاکٹر فاف کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو اوپینین لینا ہے, تو وہ ان کی فیلڈ کے کوشچن جا کے پوچھے اور یہ کہیں کہ میں نے اس سے باہر نہیں جانا, میری یہی فیلڈ ہے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فیلڈ کون سی ہے جی جس کے ساتھ آپ نے اوڑھنا بچھونا بنا لینا اس کو. لائک مجھے فزکس کیمسٹری پڑھاتے ہوئے پتہ لگا کہ اس سے زیادہ اچھا میری کمانڈ سیلف ہیلپ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ ہے. اس کا مطالعہ میرا بڑھ گیا جی, میں نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی. کل صبح ٹی وی کا رہا تھا, جی ٹی وی سے کل کیا. میرے لیے نا خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ جب میں نے پروگرام شروع کیا تو پتہ لگا جو پیرالل گیسٹ ہے وہ میرے ٹیچر تھے پروفیسر معیز صاحب. میں نے آج سے 18-19 سال پہلے, 20 سال پہلے یار اس زمانے میں 25,000 روپے کی ان کی ورک شاپ ہوتی تھی. 4D لیول 1, 4D لیول 2. لیول 1 میں ہم مائنڈ سائنسز پڑھتے تھے, لیول 2 میں آگ پہ چلا دیتے تھے, اور اس کے بعد چکرا ایکٹیویشن اور سارا NLP اور جناب ٹیلی کنوسس, وہ ساری چیزیں ہم نے. وہ گھر والے کہتے تیرے دماغ خراب ہے, پیسے ہیں کوئی نہیں اور ان چیزوں پہ لگا رہے ہو. ایک دن کا 25,000 روپیہ. میں کہتا تھا یار یہ دیکھو کتنی بڑی ایک مونوپولی ہے, پاکستان میں بندے کوئی نہیں تھے. یہ تو فیلڈ ساری میچور ہو گئی ہیں نا. اب NLP پڑھانے والے بڑے آ گئے ہیں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اب تو MSc سائیکالوجی کر کے بچے ساتھ NLP بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ذرا کلینک کرنا آ جائے, ہم کو پرابلمس حل کر لیں. اس ٹائم پہ تو یہ اتنا ریئر تھا کہ جو امریکہ سے پڑھ کے آتا تھا وہ ٹکٹ لگاتا تھا 25,000 روپیہ. تو یوٹیوب پہ اتنا کچھ پڑھا ہے. تو کتابیں آپ جائیں ذرا ریڈنگس پہ جا کے دیکھیں NLP پہ کتنی کتابیں پڑھی ہوئی. میں سب سے پہلے میں نے یہاں سے شروع کیا نا پروگرام. میں نے کہا سر فرسٹ آف آل آئی اکنالج یو. سر نے کہا کہ یار وہ چند دن پہلے آپ سے میری ملاقات میرٹ میں ہوگی اسلام آباد, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میں نے کہا دیکھو میں نے پودے لگائے تھے آج قاسم کی شکل میں اور کتنے شاگردوں کی شکل. سر یہ ہونا چاہیے سر, آج آپ کے لگائے پودے کہیں نظر آئیں. میں آپ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں کھڑے ہوں تو کہیں سر آپ کا ایک رول تھا اور میری سٹوری میں آپ نے کہیں ایک رول پلے کیا, اور ڈسکور کرتے کرتے خود کو جانتے جانتے یہ دیکھیں سر کنٹریبیوشن, سکسیس سٹوری, پرسنل وزڈم, امپیکٹ, یہ سب چیزیں میں نے کریٹ کر لی. کچھ پکڑ لیں سر. سمیہ کو میں نے کہا جی کانٹینٹ رائٹنگ پکڑ لو جی, کتنا بڑا کام ہے کہ تم لوگوں کو سکھاؤ یار اچھا کیسے لکھنا ہے. اتنا بڑا آرٹ ہے, اتنا بڑا آرٹ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کو آتا ہو, شرط ہے آپ کو آتا ہو. ایک بات یاد رکھ لیجئے گا, جو چیز آپ سکھانے جا رہے ہیں نا وہ آپ کو آنی چاہیے پہلے, اور وہ انفارمیشن تک نہیں آنی چاہیے. کیا بولا ہے؟ ناؤ یو آر اے ٹرینر. سلائڈیں نہیں چلانی, کتاب نہیں صرف پریکٹیکلی. میں آپ کو کیا آج کا موضوع ابھی تک کا کیا تھا, آپ یوٹیوب پہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, اور آپ کو آنا چاہیے. میں نے کنونس کر کے بھیجنا ہے نا آپ کو. کیوں ہے یہ موضوع؟ سر میں نے کر لیا, آپ بھی کر سکتے ہیں. سر اگر میرا 32-33 لاکھ سبسکرائب ہے, مجھے کو 25-26 کروڑ گھنٹے سنا جا چکا ہے یوٹیوب پہ صرف, وائی ناٹ, کیوں نہیں؟ سوچا نہیں ہے صرف. اور میرا کام کیا ہے؟ پہلے دن لیکچر میں نے کیا کہا تھا, سوچنے پہ مجبور کرنا ہے. میں نے صرف سوچنے پہ مجبور کرنا.
میرا دوسرا اس سارے کاموں کے پیچھے ایک اور ایم تھا, اور وہ آپ سب کا بھی یہ بھی ٹارگٹ ہونا چاہیے. میں کہتا تھا ٹیچر سیلیبریٹی کیوں نہیں ہو سکتا, سنگر ہی سیلیبریٹی کیوں, فلم میں آنے والا سیلیبریٹی کیوں ہو, صرف قوالی گانے والا. یار میں جہاز میں دیکھتا ہوں وہ ہمارا جو ہے راحت فتح علی خان, لوگ چمڑ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یار وہی صرف سیلیبریٹی تو نہیں ہے نا, سیلیبریٹی تو ٹیچر کو بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ اس قبیلے کے لوگوں کو ہونا چاہیے, کہ اس قبیلے کے لوگ. پروفیسر جاوید اقبال کے آپ کی انٹریکشن انشاءاللہ ہونی ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے بہالپور والے, ٹیچر, ایک ٹیچر ہے نا, ڈاکٹر ہیں, سرجن ہے, لیکن ٹیچر ہیں. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے گا ریٹائرمنٹ کے بعد کیا خوشی کا لیول اور کیا سیٹسفیکشن کا لیول ہوگا, کہ ان کے پر ڈے کتنے کروڑ انہیں سنا جا رہا ہے, کتنے لاکھ سنا جا رہا ہے. پرسوں فلائی کر کے یو کے چلیں گے لیکچرز دینے کے لیے, فیملی کے ساتھ ملاقات ہے, دنیا بھر سے کالز آ رہی ہیں, سر گیسٹ اسپیکر آ جائیں, آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہونا چاہیے. سو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ہم جیسا ٹیوشن پڑھانے والا اچیو کر سکتا ہے, تو آپ جیسے قابل زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی کر سکتے ہیں, کیا جا سکتا ہے, کوئی ناممکن کام نہیں ہے. سو اسسٹنٹ یوٹیوب چینل نیت کر لی, اگلا کام کیا ہے, چوتھا میں نے کیا بتایا ابھی, ایریا, سبجیکٹ. کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کیمسٹری میں آپ نے ایم ایس سی اور ایم فل کیا ہوا ہے, لیکن آپ کو سمجھ آیا کہ میری فیلڈ یہ نہیں ہے, بیسیکلی اٹس گڈ تھنگ, ویل ڈن, دیٹس گڈ, شکر ہے پتہ لگ گیا یار. کائے کی شرم, کائے کی رہے جاب اپنی جگہ پہ, اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر ہو کے ریٹائر ہو جائے گا, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ایک اپنا ایریا ایسا ڈھونڈیے, سبجیکٹ ایسا ڈھونڈیے جس پہ شوق سے, محبت سے پڑھیں, ڈھونڈیں, تلاش کریں, کتابیں کھنگالیں, مٹیریل بنائیں, ٹریننگیں بنائیں, ڈیلیور کریں. آپ یوٹیوب چینل بنائیں, اس پہ کہیں یار ڈاکٹر قمر صاحب نیکسٹ ویک آپ کی انٹریکشن ہے, وہ کہتے ہیں میں نے پورے پاکستان کو, ہاں بڑا ہی ہونا چاہیے نا, پورے پاکستان کو ان کی ٹائپ بتانی ہے. ان کے پہلا لیکچر ہی ڈاکٹر صاحب ہم نے مل کے اٹینڈ کیا, 2.5 لاکھ بندے نے تو سن لیا. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آنے سے پہلے یہ شیئر کر رہا تھا, دیکھیں چیزیں پھیلنے کا, وائرل ہونے کا تعلق, بہت گہرا تعلق جو ہے نا, وہ آپ کی ڈگری, پی ایچ ڈی اور نالج کے ساتھ نہیں ہے, اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے نا اس کے ساتھ. آپ کی بات سے کوئی, یہ دیکھیں نا میں گھنٹہ بول رہا ہوں, اگر کوئی سولوشن ہی پرووائڈ نہیں میں نے کیا تو کس کام کی ساری گفتگو, یہ تو پھر اپلوڈ بھی نہیں ہونی چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ اگر اس سے کوئی سولوشن مل گیا آپ کو, اگر کوئی سولوشن مل گیا, کام ہو گیا سر. چند دن پہلے ایک ہمارے وہ اسپوکن کے ٹیچر ہیں اعجاز بخاری صاحب, ان کو ہم نے کہا جی سر آپ آ جائیں اسٹیج شیئر کریں. سر 4 دن کے اندر 1,90,000 بندوں نے وہ لیکچر سن لیا. میرا کہنا یہ ہے, آپ کا کیوں نہیں سن سکتے؟ سوچے نا جی. اب آغاز کیا ہوگا ذرا سن لیجئے گا, بلکہ یار ایسا نہ کرو, ہم ایک تب بدلتے, پہلے سوچ رہا تھا کچھ کو کریں گے, سب کا ایک ایک انٹرویو ریکارڈ کرو. یہ اس کلاس میں ہر کوئی جو شخص ہے نا, اس کو کہیں یار بیسٹ تیار ہو کے آئے, ٹائی کوڈ لگائے, چوپڑ چاپڑ کے آئے, جتنے پرفیوم ہے لگا لے, اور انٹرویو لو, تاکہ لوگ سونگیں بھی تو خوشبو آئے. کیا خیال ہے؟ تو آپ نے ایک انٹرویو دینا ہے, آپ کی سٹوری, آپ اس سبجیکٹ میں کیوں ہیں, آپ کیا کرنا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کنٹریبیوشن کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا امپیکٹ, آپ کی سوچنے کا. یار لوگ جاننا چاہتے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو لیکچرار ہے, یہ جو پروفیسر ہے, یہ جو کیوں گھٹ گھٹ کے رہ رہے ہیں. یار ایک اچھا کام آپ کر رہے ہیں نا پڑھانے کا, شیئر اٹ. تو پہلا کام تو ہم آپ کے ساتھ کر دیں گے, یہ پلیٹ فارم شیئر کرتے ہیں,